بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہائپوکسیا یعنی جسمانی سیلز میں، باڈی کے سیلز میں آکسیجن کی ترسیل کی کمی کے مینجمنٹ کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کسی شخص کو ہائپوکسیا کی کنڈیشن لاحق ہو جائے تو یہ ایک پیچیدہ صورت ہوتی ہے، ایمرجنسی صورت ہوتی ہے اور ایسے شخص کا فوراً علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو جس میں ہائپوکسیا کی علامات پائی جائے، اس کے خون کے لیول میں آکسیجن سیچوریشن کا لیول نہایت حد تک کم ہو جائے تو ایسے شخص کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کروانا چاہیے اور اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو ہائپوکسیا کن وجوہات کی بنا پر ہوا ہے۔ اگر مریض کو ہائپوکسیا خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایسے شخص کو ہیموگلوبن کی سپلائی دی جاتی ہے، ہیموگلوبن ڈرپس لگوائی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص میں بلڈ فلو کی کمی کی وجہ سے، سلو بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہائپوکسیا کی کنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو ایسے متاثرہ شخص کو ادویات کے ذریعے، ڈرپس کے ذریعے، آئی وی انفیوژنس کے ذریعے اس کے بلڈ فلو کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے بلڈ سرکولیشن کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ سیلز کو ان کی مطلوبہ مقدار کے حساب سے آکسیجن کی ترسیل میسر ہو سکے۔ اسی طرح بعض پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ کیسز میں پیشنٹس کو آئی سی یو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، آکسیجن کی ترسیل کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ دوستوں، ایلوپیتھک سائنس کے علاوہ، ایلوپیتھک سسٹم کے علاوہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو کہ قدرتی طریقہ علاج ہے، اس میں ہائپوکسیا کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے سمٹمز کو ریلیف دینے کے لیے ایک ادویات کی لمبی تعداد موجود ہے جو کہ مریض کے صحیح علامات کے حساب سے، اس کے صحیح کانسٹیٹیوشنز، جسمانی ساخت کے حساب سے اور جس وجوہات کی بنا پر اسے ہائپوکسیا کا مرض لاحق ہو رہا ہے، ان وجوہات کے حساب سے یہ ادویات استعمال کروائی جائے جو کہ تجربہ کار مستند ہومیوپیتھک معالج کی زیر نگرانی ہوتی ہیں۔ تو ہائپوکسیا کی بیماری کے دوران نمودار ہونے والی یہ علامات نہایت ہی آسانی کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی صحت بھی اچھے طریقے سے برقرار رکھی جا سکتی ہے اور اس کی امیونٹی پاور کو بھی اسٹرونگ کیا جا سکتا ہے، اس کی ول پاور، امیونٹی پاور کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض بغیر کسی ہاسپٹلائزیشن کے صحت کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ہومیوپیتھی کی ٹاپ میڈیسنز جو کہ ہائپوکسیا کی علامات کی موجودگی میں استعمال کروائی جاتی ہے، ان کے متعلق بات کریں گے۔ دوستوں، ہومیوپیتھی کی ٹاپ میڈیسنز کی بات کریں جو کہ ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہیں تو ان ادویات میں سر فہرست دوائی ایپیکاک آتی ہے۔ دوستوں، ایپیکاک دوائی پھوڑوں یعنی لنگس، بالخصوص ہوا کی باریک نالیوں یعنی ایلولائز پر اثر کرتی ہے۔ ایپیکاک کے مریضوں میں آکسیجن کی نامناسب ترسیل کے باعث دم کشی، سانس لینے میں گھٹن، تنگی اور سینے میں مسلسل درد اور گھٹن ہوتی ہے اور یہ تکلیف گرم مرطوب موسم میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری اہم دوائی لوبیریا انفلانٹا کہلاتی ہے۔ دوستوں، لوبیریا انفلانٹا خون کی باریک نالیوں یعنی کیپلریز اور سانس کی باریک نالیوں یعنی ایلولائی پر اثر انداز کرنے والی اور ان کو قوت فراہم کرنے والی ادویات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دوا نہ صرف دمہ یعنی ایستھما اور پیٹ کی خرابیوں میں استعمال ہوتی ہے بلکہ ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں بھی یہ دوائی جسم میں آکسیجن کی ترسیل کو متوازن رکھتی ہے اور ہائپوکسیا کی صورت میں نمودار ہونے والی علامات کو دور کرتی ہے۔ اسی اہم دوائی کاربوویج کہلاتی ہے۔ دوستو، کاربوویج دوائی نہ صرف جسم میں آکسیجن کی کھپت کو بڑھاتی ہے بلکہ
آکسیجن کی نامناسب ترسیل کی صورت میں خلیات میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، خلیات جو ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے اور جسم میں مختلف سیلز کی توڑ پھوڑ اور آکسیجن کی نامکمل ترسیل کی صورت میں کام آتی ہے۔ بالخصوص ہائپوکسیا کی اس کنڈیشن میں کام آتی ہے جس میں بلڈ فلو یعنی خون کی سرکولیشن، گردش خون میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، گردش خون جسم میں کم ہوتا ہے، لہٰذا اس کنڈیشن کو اسٹیگننٹ ہائپوکسیا کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کاربوویج اس اسٹیگننٹ ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں مفید اثرات رکھتی ہے۔ کاربوویج کی بنیادی اور خصوصی علامات میں جلد کی رنگت نیلی اور ہاتھ پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں۔ اگلی دوائی کیمفر ہے۔ کیمفر ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں مفید اثرات رکھنے والی ٹاپ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں شمار ہوتی ہے۔ اس دوائی کی مخصوص علامات میں تمام جسم مریض کا برف کی طرح ٹھنڈا اور سرد پڑ جاتا ہے۔ جسم کا ٹھنڈا اور سرد پڑ جانا بہت سی ادویات میں بھی پایا جاتا ہے، مگر کیمفر کے مریضوں میں یہ علامت خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود مریض کسی قسم کا کپڑا یا چادر اوڑھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کو کھلا رکھنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح شوک یعنی صدمہ اور اندرونی چوٹ یعنی انٹرنل انجری میں بھی یہ دوائی یعنی کیمفر مفید اثرات رکھتی ہے۔ ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں مریض کو سینے میں گھٹن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور مریض سانس لینے اور چھوڑنے میں تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دوستو اگلی دوائی اسپائڈو اسپرما کہلاتی ہے۔ اسپائڈو اسپرما ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں مریض کی تمام قسم کی علامات کو دور کرنے میں حیرت انگیز نتائج رکھتی ہے۔ خصوص اسٹیگننٹ ہائپوکسیا یعنی ایسا ہائپوکسیا جس میں مریض کا بلڈ سرکولیشن بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے ہائپوکسیا میں مریض کو کنجیشن کا سامنا ہوتا ہے، اسکیمک کنڈیشن ہوتی ہے، لہٰذا اسپائڈو اسپرما مریض کی اس کنجیشن کو، سانس کی نالیوں کی تنگی کو دور کرتی ہے اور لنگس کے ایلولائز کو قوت اور تقویت فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسپائڈو اسپرما ہائپوکسیا کی کنڈیشن میں مریض کی تمام تکالیف کو دور کرنے میں سب سے اہم دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسپائڈو اسپرما کا مستقل استعمال نہ صرف ہائپوکسیا کی کنڈیشن کو ریلیف دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ اسپائڈو اسپرما ہائپوکسیا کی چاروں قسموں میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جن میں ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کا پارشل لیول بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اس کنڈیشن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اینیمک اور اسٹیگننٹ ہائپوکسیا میں بھی اسپائڈو اسپرما کا مستقل روزانہ کی بنیاد پر اس مریض کو آہستہ آہستہ ریلیف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستوں ان 5 ادویات کے علاوہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت ساری ادویات آتی ہیں، جن میں اینٹیمونیم ٹارٹ، آرسینک ایلبم، ٹیوبرکلینم، سفلینم، بلاٹا اورینٹیلس جیسی ادویات سرفہرست ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال میں 2 چیزوں کو خاص طور پر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مریض کی تمام علامات کو ادویات کی علامات سے میچ کرنا چاہیے، اور یہ تمام قسم کی ادویات ڈاکٹر کے ماہر مسترد ہومیوپیتھک فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے تھی۔ ہائپوکسیا کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہومیوپیتھک ادویات کی کچھ تفصیل، تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہیلتھ بیماریوں اور ان کے مستند علاج کے حوالے سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔